الرحمن دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے GTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پروگرام کے اندر آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتا ہوں۔ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب آج ہمارے پہلے مہمان، اور آج کے دوسرے مہمان مفتی عمران مجید صاحب، اور آج کے تیسرے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ ناظرین محترم، یہ پروگرام، اس کا تھیم، اس کا کانٹینٹ آپ کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، اور یہ پروگرام بیسیکلی آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات اس پروگرام میں وہ شامل نہیں کی جاتی۔ کوشش ہم یہی کرتے ہیں، یا پھر کوئی کرنٹ افیئر کا کوئی موضوع یا کوئی ایسا کوئی وہ ہوتا ہے ضروری سمجھا جاتا ہے جس کو یہاں بیان کرنا، تو اس کو بیان کر لیا جاتا ہے۔ ادروائز یہ کہ آپ کے سوالات سے ہم ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں، اور مفتیان کرام آج بھی آپ کے سوالات کا جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور پروگرام میں اپنے سوالات شامل کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے، وہی رولز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، اور آج بھی یہی کریں گے آپ کہ آپ نے فیس بک پر جانا ہے۔ فیس بک کے سرچ انجن میں آپ جیسے ہی GTR میڈیا ہاؤس لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارا آفیشیل پیج آئے گا، اس کو آپ سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ کامنٹ بار میں ہم سوال تحریر کریں گے، نام لکھیں گے، اپنے علاقے کا نام سوال کے ساتھ ضرور لکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے سوال کو لکھنے کے بعد ایک دفعہ پرکھ ضرور لیں گے کہ آپ کا سوال کہیں فرقہ واریت کی بو تو نہیں آ رہی ہے اسے، یا پھر وہ سیاسی رنگ میں تو رنگا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ایسے سوالوں کو اس پروگرام میں نہیں شامل کیا جاتا۔ اور ناظرین محترم، ایک اور اہم بات یہ ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کنفیوژن کو جس حد تک ہم دور کر سکیں، کیونکہ آپ کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ان کو شامل کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو ہم آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے فوراً بعد آپ کے وہ سوالات جو آج اس پروگرام کا حصہ ہوئے ہیں، حصہ رہے ہیں، اور مفتیان کرام نے ان کا جواب دیا ہے، ان کو ہم اپلوڈ کر دیں، وہ ٹیکسٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کا سوال بھی اس پروگرام کا حصہ بنا ہے یا کہ پھر نہیں بنا ہے۔ آج کا پہلا سوال مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف جائے گا، اور محمد کفایت اللہ صادق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ سر کہتے ہیں کہ آپ بیوی کو بے تکلفی میں، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، بیٹا یا پھر دیگر ایسے الفاظ ان سے پکارا جا سکتا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کو یا کسی کو بھی اس طرح کے الفاظ کہنے سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، مجازی معنی مراد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جوش میں اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے کہ بیٹا تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، حالانکہ اپنے سے بڑا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹے کی ڈیفینیشن میں یہ بات داخل ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہو، نا ابا پہلے پیدا ہو، بیٹا بعد میں پیدا ہو، لیکن بڑی عمر کے، تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، یہ محبت سے کہہ دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ پھر بھی چونکہ ان الفاظ میں یہ کہ محرم رشتہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ایسے الفاظ مجازن بھی استعمال نہ کیا جائیں زوجہ کے حق میں۔ باقی سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے ایسے الفاظ استعمال کرنا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ مانسیرہ سے ظہور کاکا خیل صاحب کا سوال ہے، کیا ووٹ کو بیچنا اور اس کے عوض رقم لینا جائز ہے، یا پھر بریانی کی ایک پلیٹ پہ ووٹ؟ نہیں، یہ ووٹ کا بیچنا جائز نہیں ہے، نہ اس کے عوض رقم لینا، کوئی ایسی یہ مال نہیں ہے جس پہ خرید و فروخت کا عمل ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، اگر کسی علاقے میں کسی کو سیاسی بصیرت کا اہل نہ سمجھتے ہوں تو ووٹ ڈالیں؟ میرے خیال ہے کل ہو چکا ہے جواب۔ عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں اگلا سوال، کیا شرعی لباس سفید رنگ کا ہی پہنا جائے یا مختلف رنگوں کے اندر بھی اس کو پہنا جا سکتا ہے؟ شرعی لباس شمار ہوگا وہ مختلف رنگوں والا؟ لباس کا کوئی شریعت میں مخصوص رنگ نہیں ہے کہ جس کو شرعی لباس کہا جائے، کسی بھی رنگ کا آپ لباس پہن سکتے ہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پسند کیا ہے، ٹھیک، تو کوئی اس لیے سفید رنگ پہنتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے آپ کوئی بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفید لباس نہیں پہنا، مختلف رنگ پہنے، البتہ بہت ہی چمکتا ہوا سرخ رنگ یہ مرد کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اگلا سوال یہی ہے جی، بہت شکریہ۔ لاہور سے عبدالسمیع صاحب کا سوال ہے، سرخ لباس اور سرخ ٹوپی پہننا کیسا ہے، اور اس کے متعلق اس کی تردید نکیر پر کوئی حدیث بھی ہو تو وہ بیان؟ جی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کو ناپسند کیا ہے مرد کے لیے، تو زرد سے مراد یہاں پر وہی ہے سرخ رنگ۔ جی، تو البتہ جتنا زیادہ، جیسے ٹوپی تو معمولی سا ایک سر پہ ایک لباس ہوتی ہے نا، تو اس میں کراہت کم درجے کی ہوگی، صحیح، اور اگر پورا لباس کوئی سرخ رنگ کا چمکتا ہوا پہنتا ہے تو اس میں کراہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے یعنی بہتر یہ کہ اجتناب کیا جائے۔ اجتناب کیا جائے، بہت شکریہ۔ محمد عبداللہ صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں جی، وہ جائے نماز جس پر نمازیں پڑھی گئی ہوں انہیں پرانی ہو گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، تو ضائع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
بس جائے نماز چونکہ ایک مقدس چیز ہے، اس پہ اللہ کے حضور میں سجدہ کیا گیا ہے، اس پہ نمازیں پڑھی گئی ہیں، تو اس کو اس طرح سے پوچھے کے طور پہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح، تو بہتر نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اس کو کہیں یعنی پھینک دیا جائے، اس کو کچرے میں نہ پھینکا جائے، کوئی ایسی جگہ پہ ڈالا جائے جو جیسے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، یا جلا دیا جائے اس کو. صحیح. تو اس طرح سے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی پوچھا بھی بنا لیتا ہے اس کو تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے. اس مقدس جگہوں پہ استعمال ہوئی ہے تو اس کے ساتھ. جی بہت شکریہ. بنت عبداللہ صاحبہ کا اگلا سوال ہے، صبح شام کے مسنون اذکار کون کون سے ہیں؟ گھر پر عورت فجر کی نماز طلوع آفتاب سے کم از کم کتنے منٹ پہلے تک پڑھ لے تو اس کے بعد اشراق پڑھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ملے گا ان کو؟ نیز کیا طلوع آفتاب کے وقت یعنی مکروہ وقت جو ہوتا ہے اس میں اذکار اور تلاوت بند کر دیں یا پھر اشراق تک جاری رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. عورت کے لیے جو یا مرد کے لیے مذکور جو تسبیحات، مسنون تسبیحات، وہ تو سب کے لیے ایک ہی ہیں، مرد ہو یا عورت. دو تسبیحات جن کا حدیث میں زیادہ تر تذکرہ ہے، ایک تو چوتھا کلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی چوتھے کلمے کی اتنی فضیلت ہے کہ 100 دفعہ جو یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، کہ اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ صبح 100 دفعہ پڑھا تو اس سے زیادہ کوئی نیکی سارا دن کما ہی نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. اسی طرح تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، مراد یہ کہ تمام کائنات، تو اس سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب کلمہ ہے نہیں. تو اس لیے صبح و شام ان کلمات کا، ان میں سے کسی ایک تسبیح کو منتخب کر لیں، اس کا ورد کرنا چاہیے. 100 دفعہ کم از کم مقدار ہے احادیث میں جو آتی ہے، کم سے کم مقدار ہے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. اور یہ تسبیحات مکروہ وقت میں بھی کی جا سکتی ہیں. مکروہ وقت میں صرف سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا جائز ہے. رہا یہ مسئلہ کہ خواتین اگر یعنی طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتی ہیں تو اگر سورج اس دوران طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی سورج کا کنارہ طلوع ہونے سے پہلے نماز ختم کرنا ضروری ہے. تو اس دوران اگر وہ وہیں بیٹھ کے ذکر اللہ کریں گی اور اشراق پڑھیں گی تو حدیث میں آتا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس فضیلت میں مرد اور عورت سب برابر ہیں. البتہ یہ بات ہے کہ فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے. اچھا، مردوں کے لیے فجر میں تاخیر افضل ہے کیونکہ جماعت کی تکثیر کی وجہ سے، تکثیر جماعت ہو، اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد طویل وقت تک ذکر و اذکار میں مشغول ہوں. لیکن اگر وہ دیر سے بھی پڑھتی ہیں تو چونکہ حدیث میں علی الاطلاق ہے کہ جو فجر پڑھے اور وہاں بیٹھ کے ذکر اللہ کرے اور اشراق کی نماز پڑھے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ثواب انشاءاللہ ملے گا، لیکن فجر میں تاخیر کی جو جلدی کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے محرومی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. واسق شاہ صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں اگلا سوال، کوئی عورت انتقال کر جاتی ہے اور اس کے ذمے نمازیں رہتی ہیں جن کا پتہ نہ ہو کہ کتنی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ورثہ کو؟ یہ آج کل بہت ورثہ اس میں پریشان ہوتے ہیں جی کہ والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ ساری زندگی کی نمازیں بیٹھ کے گنتے ہیں، پھر اس کا فدیہ بھی لاکھوں میں بنتا ہے. جی تو اصولی طور پر تو جو جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ والدین نے اگر وصیت نہیں کی اولاد پر فدیہ واجب نہیں ہے، لیکن اولاد اگر وہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوئے. یہ اصولی جواب ہے. لیکن پریکٹیکلی جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وراثت کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے. یعنی ضائع تو نہیں، یعنی صدقہ کرنا پڑتا ہے. اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے نہیں کی، والدین کی نمازوں کا فدیہ نہیں دیا تو ہم پر کہیں قیامت کے دن سوال نہ ہو. چاہے مفتی ان کو 100 دفعہ بھی بتائے نا کہ آپ سے سوال نہیں ہو، لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی والدین کو قبر میں ٹھکائی ہو رہی اور ہم سے، یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی یہ کہ بے مروتی ہے، تو وہ مجبور ہوتے ہیں. اس لیے میں جب یہ اس کا ایک جواب دیتا ہوں تو وہ جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی اصولی طور پر تو نمازوں کا جو فدیہ ہے نا وہ بھی احتیاطاً واجب کیا ہے فقہا نے. تو جب والدین نے وصیت نہیں کی تو آپ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. صحیح، کچھ بھی واجب نہیں ہے. لہذا آپ اپنی مرضی سے جتنا احسال و ثواب کے لیے صدقات و خیرات کر دیں. اب اولاد کا وراثت میں حق ہے جو شریعت ان کو دینا چاہتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو اگر ایک بڑی رقم فدیے میں جا رہی ہے تو ایک مشورتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ فدیے کی فکر نہ کریں، بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ یہ ویسے ہی خلاف قیاس ہے، اصول سے ہٹ کر ہے. ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور جتنا حسب توفیق اللہ صدقات و خیرات کی توفیق دے دے احسال ثواب کے لیے وہ کرتے رہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں.
تو اس لیے اس میں زیادہ جو آج کل لوگ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں, بڑی بڑی رقمیں ان کی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ نمازوں کا حساب لگانے بیٹھتے ہیں, تو اصل تو ان کے ذمہ واجب تھی, انہوں نے نہیں کیا تو وہ گناہ اپنے ذمہ لے کر گئے ہیں. اب اس کی تلافی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. تلافی اب یہی ہے کہ توبہ استغفار, وہ تو قیامت تک آپ کرتے رہیں ان کے لیے. اس لیے فدیے میں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, ان کے لیے توبہ استغفار کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اور حسب توفیق جو ایصال ثواب آپ کے لیے صدقات و خیرات کے ذریعے ممکن ہو وہ کر دیں, اور اس فکر میں اب نہ پڑیں. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں سوال ہے. راولپنڈی سے ابو محمد صاحب پوچھتے ہیں, سر درزی کے پاس کوئی کپڑا سلائی کرواتا ہے تو اگر سوٹ سے کپڑا عمومی طور پہ جیسے بچ جاتا ہے تو کیا ٹیلر صاحب جو ہیں اسے ان پر واپسی کرنا لازم ہے وہ چھوٹا ٹکڑا کپڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جو کپڑا بچ جاتا ہے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ چھوٹا ٹکڑا ہی بچے, جی بعض اوقات زیادہ مقدار میں بھی بچ جاتا ہے. جی مثلا اگر ایک گھر سے 5 افراد کے کپڑے ہیں اور وہ ایک ہی کلر کے ہے اور ایک ہی اس کے ہے تو اس میں بہت کپڑا بچ سکتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کپڑے کی مقدار زیادہ ہو جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ اگر مالک کو پتہ چلے تو اس کو لینے کا اصرار کرے اور اس کو چھوڑنے پر وہ راضی نہ ہو, اگر اتنی مقدار میں ہے تو پھر تو یہ مالک ہی کا حق ہے, اسی کو واپس کرنا ضروری ہے. لیکن اگر بہت ہی معمولی مقدار ہو جس کے بارے میں ہر شخص کا ایک گمان بنتا ہو کہ بھائی اس کا کوئی نہیں پوچھے گا, تو پھر اگر احتیاط پھر بھی یہ ہے کہ مالک ہی کو دیا جائے, لیکن اگر درزی نے رکھ لیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں. بہت شکریہ. عبدالقدیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں جی اگلا سوال, ریٹائرمنٹ کے بعد جو رقم ملتی ہے پینشن کے طور پر تو بینک میں رکھ کر اسے نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ مبہم سوال. بس جب تک غیر سودی بینک نہیں آئے تھے تو یہ سوال کافی سیریس اور اہم تھا. جب غیر سودی بینک آئے ہیں تو سودی بینک میں رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے, پہلے بھی جائز نہیں تھا, اب بھی جائز نہیں ہے. البتہ غیر سودی بینک میں رکھوایا جا سکتا ہے, اور اس میں کافی مطلب یہ ہے کہ تفصیلات ہے مزید, لیکن جو نفع کا ریشو ان کو چاہیے وہ تقریباً یکساں ان کو ملتا ہے, اگرچہ اس کی حقیقت الگ ہوتی ہے کہ وہاں کس لحاظ سے ملتا ہے اور غیر سودی بینکوں میں کس لحاظ سے ملتا ہے, حیثیت بدل جاتی ہے. اس لیے کوہاٹ سے محمد ظاہر صاحب کا سوال ہے جی, کیا بینک میں پیسے رکھ کر اس سے فائدہ لینا سود ہے؟ تو یہ جی بینک میں اگر غیر سودی بینک نہیں, یہ سودی بینک کنونشنل بینک ہے تو اس میں واقعی سود ہے, لیکن اگر غیر سودی بینک ہے تو پھر سود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر. اور سید معصوم صاحب کا سوال ہے اگلا, کیا میڈیکل ہیلتھ انشورنس کروانا جائز ہے؟ انشورنس کی کوئی بھی قسم, کیونکہ سود اور غرر جو بہت بڑی خرابیاں ہے شرعی حوالے سے ان پر مشتمل ہوتی ہے ہر انشورنس, تو اس وجہ سے جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے کوئی کروا چکا ہو تو پھر اس میں یہی حل ہے کہ جو پریمیم کے حد تک رقم اس نے جمع کی ہے, اگر اس کو کلیم کا موقع ملے تو صرف اپنی پریمیم کے حد تک ہی رقم اپنے استعمال میں لائے, اس کے علاوہ جو باقی رقم جو بطور بونس یا منافع کے ملے تو اس کا صدقہ کرنا لازم ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. اور ایک سوال ہے بنت صلاح الدین صاحبہ کا کراچی سے. سوال پہلے آیا تھا ہمارے پاس لیکن کسی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا, تو آج وہ دوبارہ اصرار ہے جی, میں پوچھ لیتا ہوں. کمپنی ہے ایک جو ورکشاپس کرواتی ہے, معروف کمپنی, آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں لیکن نام شاید مناسب نہیں, تاکہ مسلمان بامقصد زندگی گزارے. نام لے بھی لیتے ہیں ٹائم لینڈرز. اس میں خواتین کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے, کونے میں کوئی جگہ مخصوص کر دیتے ہیں وہ, لیکن درمیان میں کوئی پردہ وغیرہ نہیں حائل ہوتا ہے, تو کیا اس میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ بس درمیان میں پردہ حائل کرنے کا مقصد خواتین کو مردوں کی نظروں سے چھپانا ہی ہوتا ہے. تو اگر خواتین پردے میں ہے تو پھر تو درمیانی پردے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ان میں بے حجاب خواتین بھی آتی ہے تو پہلے تو اصول ضوابط میں یہ بات طے کرنی چاہیے کہ خواتین کم از کم اس پروگرام میں حجاب کے ساتھ ہی آئے, کیونکہ ان پروگراموں پر دینی رنگ کافی غالب ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کچھ خواتین بے حجاب آتی ہے تو پھر درمیانی پردہ یہ لازم ہے. اس طرح مخلوط انتظام بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. عبداللہ صاحب کویت سے سوال کر رہے ہیں, اسٹیٹ لائف کی پالیسی کروائی ہوئی ہو اور 12 قسطیں بھی ادا کر دی ہوں, تو اب شرعاً کیا حکم ہے جی, کیا کیا جائے گا اب اگر جان چھوڑا؟ بس انشورنس کے حوالے سے ابھی میں نے عرض کیا کہ اس پر تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ سود اور غرر اور جوا ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے, تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, اگرچہ اس کے مقاصد جتنے بھی اچھے بیان کیے جائیں, کیونکہ یہ اصول ہے کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ, کہ جو مقصد کا صالح ہونا اور اچھا ہونا ہے اس سے
یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ سب جائز ہو، بلکہ طریقے کا الگ سے جائز ہونا شریعت کی نظر میں ضروری ہے۔ تو اسٹیٹ لائف کی جو پالیسی ہے وہ بھی اس طرح حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ اگر انہوں نے 12 قسطیں جمع کی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر اس سے فوری نکلیں گے تو یہ رقم ساری ڈوب جائے گی۔ جی تو اگر یہ رقم معتدبی مقدار میں ہو اور ان کے لیے اتنی رقم سے دستبردار ہونا یا مشکل ہو، تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جو کم سے کم مدت ہے میچورٹی کی، اس وقت تک اس پالیسی کو چلا کر پھر جو رقم حاصل کرے تو اس میں سے صرف اپنے اقساط کی جو جمع کردہ اقساط ہیں اس کے بقدر استعمال کرے، باقی کو صدقہ کرے۔ لیکن اگر ان کے 2 سال ہو چکے تو اسٹیٹ لائف کا جو ویب سائٹ ہے اس پر میں نے دیکھا تو اس میں ایک آپشن موجود ہے لائف پالیسی میں کہ آپ 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ اس سے ریٹائر ہو سکتے ہیں اور اپنی رقم واپس کر سکتے ہیں۔ دستبرداری کا آپشن ہے اس میں، تو اگر دستبرداری کی گنجائش ان کے پاس بنتی ہے تو دستبرداری پر ان کے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ رحمان اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، ایمانداری سے ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پے ڈائمنڈ میں، یہ کمپنی آئی ہوئی ہے آج کل مارکیٹ میں، اپنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، تو میرے لیے ان کے پیسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ مجھے خود دیں یا پھر میں ان سے لوں، دونوں صورتوں میں حکم کیا ہوگا؟ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پے ڈائمنڈ ہے یہ پونزی سکیمز جو رائج ہے دنیا میں اور رائج رہے ہیں انہی کی طرح ایک سکیم ہے جس میں کاروبار کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی یہی حقیقت ہے کہ نئے والے آنے لوگوں سے پیسہ لے کر پرانوں کو دیا جائے، اور جب یہ پیسے کی آمد منقطع ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ کتنا کاروبار تھا اور کتنا اس کا نفع تھا۔ بالکل ایسا۔ تو یہ بالکل جعلی اسکیمیں ہے، اور جو MLM مارکیٹنگ کہلاتی ہے اس پر یہ مبنی ہے۔ تو شرعاً تو اس فرضی کاروبار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے اجتناب ہی لازم ہے۔ باقی جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے منافع ملتے ہیں اور بھائی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو رقم بھائیوں نے جمع کی ہے، کیونکہ اس میں 5 لیول ہے، ہر لیول کے لیے الگ سے ڈالر آپ کو جمع کرنے ہوتے ہیں، تو جتنی رقم آپ نے جمع کی ہے اس حد تک تو رقم کی ریکوری آپ کے لیے جائز ہے، اور وہ آپ کی اصل رقم ہی شمار ہوگی۔ صحیح ہے۔ ہاں، البتہ اس سے زائد جو نفع کی صورت ہوگی تو وہ پھر ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر اصل رقم کی ریکوری کے حد تک وہ کر لے اور نفع نہ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نفع بھی وہ لیتے ہیں تو پھر عام جو اصول ہے مال حرام کا کہ جس شخص کی حرام کمائی ہے تو اگر غالب کمائی اس کی حرام ہے اور جو حلال کمائی ہے وہ کم ہے، توڑی مغلوب ہے، تو پھر اس کا کوئی ہدیہ کوئی بھی چیز قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کمائی جو حرام ہے وہ مغلوب ہے اور حلال غالب ہے تو پھر جائز ہے۔ تو پھر اس اصول کے روح سے دیکھا جائے کہ بھائیوں کی جو آمدن ہے اس میں کون سا پورشن غالب ہے، تو اس حوالے سے پھر اس کو دیکھا جائے۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ کشمیر سے میر اعجاز صاحب کا سوال مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں جائے گا۔ حج آ رہا ہے جی آگے، تو فرائض کیا ہیں حج کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض جس کو حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے وقوف عرفہ ہے۔ 9 ذی الحجہ زوال کے وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق، اس ٹائم پیریڈ کے درمیان عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، خواہ وہ ایک لمحے ہی کے لیے ہو۔ صحیح۔ اور تیسرا فرض طواف زیارت ہے، وہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کو کیا جا سکتا ہے، البتہ 10 ذی الحجہ کو بال کٹوانے کے بعد یہ کیا جائے گا۔ تو یہ 3 فرائض ہیں حج کے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ محمد صاحب کا سوال ہے اگلا، ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس پر حج فرض تھا لیکن اس نے وصیت نہیں کی کہ میرے لیے حج کرو، اب اس کا بیٹا اس کے لیے حج بدل کروانا چاہتا ہے۔ اگر حج بدل کرنے والا شخص فوت شدہ شخص کے لیے حج تمتع کر لے تو کیا فوت شدہ شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ یہ جو حج بدل کرتا ہے یہ حج بدل نہیں کر سکتا تمتع کے ذریعے سے، اگرچہ عامر جو حج کروانے والا ہے اس کی اجازت بھی ہو تب بھی حج تمتع نہیں کیا جائے گا، بلکہ حج قران یا حج افراد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ اس کی وصیت انہوں نے نہیں کی پھر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں اصل تو یہ تھا کہ وہ وصیت کرتے اور پھر یہ ان کی طرف سے کرواتے حج، لیکن انہوں نے وصیت اگر نہیں کی تب بھی یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ان کی طرف سے یہ حج بدل کروانے سے ان کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ محمد ممتاز صاحب پوچھتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں نے حج ادا کر لیا ہے جی،
اب اگر میں حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرتا ہوں تو کیا مجھ پر دم واجب ہوگا جبکہ میرا حج کا ارادہ نہیں ہے؟ نیز اگر میں ان مہینوں میں زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتا ہوں یا کسی اور مہینے میں جاتا ہوں تو کیا واپسی پر احرام کی حالت میں آنا ہوگا یا پھر بغیر احرام کے آ سکتا ہوں؟ یہ جو حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان تمام پیریڈ، اس تمام مدت کے اندر عمرہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ عمرہ صرف اور صرف 5 دنوں کے اندر مکروہ تحریمی ہے، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسا انہوں نے کہا کہ یہ مکہ میں رہتے ہیں لیکن یہ اپنا حج فرض ادا کر چکے ہیں، تو اب اگرچہ یہ ایام حج کے اندر مکہ میں مقیم ہوں، رہ رہے ہوں، تب بھی ان پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر یہ ان 5 دنوں کے علاوہ بقیہ حج کے مہینوں کے دنوں میں عمرہ کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی مکروہ لازم نہیں آئے گا۔ البتہ اگر یہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں تو مکہ میں مقیم شخص جب بھی میقات سے باہر جائے گا تو واپسی پر اس پر احرام باندھنا لازم ہے، تو یہ بھی اگر مدینہ جاتے ہیں تو واپسی پر یہ احرام باندھیں گے۔ بہت شکریہ۔ محمد ذیشان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں نے ایک پلاٹ لیا ہے جس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، میں نے اس میں سے 5 لاکھ دیے ہیں اور باقی قرض ہے ابھی، کیا میں قربانی کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس اور کیش موجود نہیں ہے؟ یہ پلاٹ میں نے اپنی بچیوں کی سیفٹی کے لیے لیا ہے اور اس نیت سے خریدے ہوئے پلاٹ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جہاں تک زکوٰۃ کا سوال ہے تو اگر تو یہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا تو سیفٹی کی نیت تو یہ ایک مجہول سی نیت ہے، اب اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، تو اس کو ہم یوں تعبیر کریں گے کہ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا تو مال تجارت نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ کیا میں قربانی کر سکتا ہوں، تو شاید یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں، کیونکہ قربانی تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے پاس اتنا جو نصاب کا مال ہے وہ نہیں ہے، پھر بھی وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں، جہاں تک واجب ہونے کا سوال ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پلاٹ ان کی ضروریات سے زائد میں آتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس کو بقیہ اموال کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب تک ان کا یہ مالیت پہنچتی ہے یا نہیں، اور چونکہ انہوں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ 10 لاکھ کا پلاٹ ہے اور 5 لاکھ اس میں سے یہ ادا کر بھی چکے ہیں، تو اگر یہ ضرورت سے زائد ہے تو پھر تو یہ نصاب تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے ان پر قربانی بھی لازم ہوگی، لیکن چونکہ ساتھ ہی ساتھ ان پر 5 لاکھ اس پلاٹ کا قرض بھی ہے تو یہ بقیہ اموال میں سے اس کو مائنس کر کے پھر دیکھیں گے کہ نصاب تک پہنچ۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ دہلی سے فقیہ الزمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں، مہمان آتے ہیں گھر میں، بیٹیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں، ہے کوئی ایسی حدیث؟ دیکھیے، یہ جو تینوں انہوں نے چیزیں ذکر کی یہ مختلف مقامات پر ان کی فضیلت تو ہے، لیکن کوئی ایک ایسی حدیث وہ تلاش کے باوجود مجھے نہیں مل سکی کہ جس میں اس عنوان کے ساتھ ان تینوں چیزوں کی فضیلت آئی ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ سوال ہے محمد تسلیم اختر سعیدی صاحب کا انڈیا سے، پوچھتے ہیں جی، جمعہ کے دن مساجد میں ڈبہ چلا کر یا صفوں میں چل کر، جیسے چل کے رومال لے کے چلتے ہیں لوگ، چندہ کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی بغیر اپنے دل کی خوشی کے شرما شرمی میں پیسے دے دے تو کیا وہ پیسے لینا ان کا استعمال جائز ہوگا، جبکہ اسے پھر مسجد میں لگاتے ہیں یا پھر امام کو تنخواہ وہ استعمال میں آ جاتے ہیں؟ مسجد میں پہلے تو اہل محلہ کے ذمے ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کو اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ وہ چل کے چندہ لیں۔ جی، یہ تھوڑی سی نازیبا سی حرکت ہے کہ نماز کے بعد وہ انتظامیہ والے جھولی پھیلا کے لوگوں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر وہ مصارف مسجد کے محلے والے پورے کر رہے ہیں، پورے نہیں کر رہے تو پھر انتظامیہ اس پہ مجبور ہوتی ہے۔ جی، تو اس کو نامناسب اس وقت کہا جائے گا جب اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود ہو، کہ مسجد ہے، اس کے مصارف تو بہرحال پورے کرنے ہیں، تو اگر اس طرح سے پورے نہیں ہو رہے تو پھر اس طرح سے کیے جائیں گے اس کے مصارف پورے۔ رہا یہ کہ یہ نازیبا ہے تو نازیبا پھر ان محلے والوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے انتظامیہ کو اس عمل پر مجبور کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کوئی طیب خاطر کے بغیر دیتا ہے، تو دیکھیں جب بھی کسی سے چندہ مانگا جائے، جھولی اس طرح جو مسجد کی انتظامیہ لے کے چل رہی ہوتی ہے وہ سیٹ اپ، تو کسی کے دل کا حال معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر غالب گمان ہے کہ یہ دل کی خوشی کے بغیر دے رہا ہے تو پھر تو نہ لیں، لیکن دلوں کے حالات تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، تو اغلب غالب تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں نکلوایا جا رہا کسی سے، سب اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، تو اس میں یہ فرق کرنا کہ کون خوشی سے دے رہا ہے کون نہیں دے رہا یہ ناممکن ہے۔ تو جب تک واقعی کسی کے حالات سے معلوم نہ ہو تو اس وقت تک ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے کہ دل کی خوشی سے دے رہا ہے وہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ اور محمد عمران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، کیا بچیاں جو ہیں
وہ اپنے والد اور بیوی اپنے شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں؟ حدیث میں خواتین کو قبرستان جانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک یہ حدیث ابتدائی اسلام پر محمول ہے. بعد میں یعنی جب عمومی طور پر اجازت ملی تو خواتین کو جو ہے نا اس میں کراہت کے ساتھ اگر کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ چلی جائیں اور وہاں جا کے کوئی بھی ایسا رونا دھونا یا کوئی ایسی نازب حرکت نہ کریں تو گنجائش کی حد تک ہے، لیکن اس کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. حوصلہ افزائی نہیں. بہت اور ابھی مسئلہ یہ ہے کہ قبرستانوں میں خواتین بھی نظر آنے لگی ہیں. جی. تو اس زمانے میں تو بہرحال روکا ہی جائے گا تاکہ حدود سے یعنی کراس نہ کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ستارہ شعیب صاحبہ کا سوال ہے، بیوی کی سوتیلی بہن سے نکاح جائز ہے سر؟ بیوی کی جو سوتیلی بہن ہے اس سے نکاح، سوتیلی کا مطلب اگر وہ بہن باپ شریک ہے، یعنی آپ کی بیوی اور آپ کی سالی جو سوتیلی سالی ہے اس کا والد ایک ہی ہے یا والدہ ایک ہی ہے، جی، تو یہ رشتہ اگر ہے تو وہ بھی سگی بہن ہی کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے آپ اس کی سوتیلی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا. لیکن اگر سوتیلی سے ان کی کچھ اور مراد ہے تو پھر نکاح جائز ہے. یعنی سوتیلی کا لفظ تو عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ باپ الگ الگ ہے یا ماں الگ الگ ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی شریک ہے یعنی باپ ایک ہے دونوں کا یا ماں ایک ہے تو وہ سگی بہن ہی کے حکام میں ہے، اس سے نکاح پھر جائز نہیں ہے. جائز نہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد ارشاد صاحب کا لاہور سے. جی، ایک آدمی ہے پیزا کی ڈیلیوری لے کر جاتا ہے اور اس کو وہ پیزا بھی لے کر جانا پڑتا ہے جس میں خنزیر کا گوشت ہوتا ہے. کیا اس آدمی کے لیے ایسی جگہ جاب کرنا اور اس کی آمدنی استعمال کرنا جائز ہوگا شرعاً؟ جی، جس ملازمت میں یہ ایک لازمی حصہ ہو کہ اس طرح کا پیزا بھی فراہم کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ جاب تو جائز نہیں ہے. لہٰذا جلد از جلد اس جاب کو چھوڑنا چاہیے اور کوئی دوسرا متبادل اس کا تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن جہاں تک اجرت کا تعلق ہے تو اجرت پوری کی پوری جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی اس صورت میں، بلکہ ایک تناسب لگایا جائے گا کہ حرام کام جو انہوں نے کیے ہیں، حرام پیزے جو فراہم کیے ہیں، اس کے بقدر جو عمل ہے اس کی کتنی اجرت بنتی ہے اور باقی کتنی بنتی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو اجرت کا حصہ بن رہا ہو صرف اسی کو صدقہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور منظور احمد صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے سر؟ احناف کے نزدیک یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. احناف کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور جاپان سے یعقوب صاحب کا سوال ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے سوال، زیرو بیئر پینا کیسا ہے؟ زیرو بیئر کا تو مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی نشہ آور مادہ نہیں ہے، تو اگر ایسا ہی ہے اور پھر اس میں کوئی مضر صحت بات بھی نہیں ہے تو پھر یہ ایک عام مشروب ہے، جائز ہے. لیکن اگر اس میں نشہ ہے یا مضر صحت ہے تو پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. باقر شاہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں پشتو میں ایک رسم ہے غگ جس میں بندہ اپنے باپ کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کی بیٹیوں پر حق رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا کوئی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو وہ لڑکی پر یہ اس رسم کے ذریعے اپنا حق جتا سکتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. تو اس بارے میں شرعی طور پر وضاحت فرما دیں. یہ غگ جو ہے یہ کیا حیثیت ہے اس غگ کی سر؟ بس غگ کا معنی ہے آواز، کسی چیز پر آواز لگانا. اچھا. تو گوئے کہ اس نے اعلان کیا کہ یہ میری ہے، بولی تو بس لگا. ہاں، بولی تو خیر الگ چیز ہے، مطلب کسی چیز کے بارے میں اظہار کرنا کہ یہ چیز میری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رسم بالکل خلاف شریعت ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی روح سے بہت بڑا ظلم ہوتا ہے خاندانوں میں کہ لڑکی کو لڑکا بالکل بھی پسند نہیں ہے اور وہ لڑکا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہو، لیکن پھر بھی خاندانی رسم کی وجہ سے مجبوراً یہ لڑکی اس کے نکاح میں دینا پڑتا ہے. تو یہ بالکل ظالمانہ رسم ہے، خلاف شریعت ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. اس رسم کے خلاف علماء کو آواز اٹھانا چاہیے، ممبر محراب سے اس کے خلاف جو ہے نا وہ اس کے جو قبائح اور نقصانات ہیں وہ واضح کرنے چاہیے اور بھرپور مہم اس کے خلاف چلانی چاہیے. اور جو معاشرے کے ذمہ دار افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان جیسے رسوم کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ صاحب. مقبوضہ کشمیر سے محمد اقبال صاحب کا سوال ہے. جی، ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک مشہور عالم ہیں جن کا نام ہے مولانا وحید الدین خان. ان کا ایک مستقل ماہ نامہ الرسالہ بھی شائع ہوتا ہے اور بہت ساری کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں. کیا ہم ان کی کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں سر؟
بس مولانا وحید الدین خان کی بہت ساری اچھی تحریریں بھی ہیں اور بہت بامانہ قسم کی تحریرات بھی ہے ان کے اس میں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کے کچھ ایسے تفردات بھی ہیں جو کافی حد تک وہ گمراہانہ خیالات ہیں. جی. مثلا ان کا یہ ایک جملہ ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا اسوہ بھی ہر باب میں آخری نمونہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. جی. اس طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام کے یہ منکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تھے اور پھر واپس آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے حالات ہے کہ جب اس طرح حالات دوبارہ پیدا ہوں گے تو اس طرح کی ایک شخصیت اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے پیدا فرمائیں گے. اس طرح جو علامات قیامت ہے، دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ جتنی بھی ہے، تو ان کو ایک تمثیلی رنگ میں بیان کرتے کہ اس کی ایک حقیقت نہیں، یہ تمثیلات ہے. تو یہ جتنے بھی عقائد ہے جمہور امت کے خلاف ہے اور گمراہانہ عقائد ہے. تو عام لوگ اگر ان کی کتابیں پڑھیں گے تو کچھ اچھی باتیں بھی ان کو ملیں گی، لیکن یہ گمراہانہ باتیں بھی ان کو ملیں گی. تو اس سے عام لوگوں کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ عقائد کا جو سلسلہ ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے. تو ہم یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ ان کی کتابیں عام لوگوں کے لیے پڑھی جائیں. البتہ اگر اہل تحقیق ان کو پڑھے اور ان کی خامیاں نکالنے کے لیے اور جو اچھی باتیں ہیں اس کو، تو اس کی گنجائش ہے اہل تحقیق کے لیے پڑھنے کی، لیکن عوام کے لیے پڑھنا یہ مضر ہے دینی حوالے سے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ صاحب. اور آسمہ ارشد صاحبہ نے جو سوال پوچھا ہے مورگیج پر گھر لینا جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ سوال بارہا اس پروگرام میں شامل کیا جا چکا ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گی اس عنوان سے اس ٹاپک کو لکھ کر، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ہمارا اس عنوان سے شارٹ کلپ بھی مل جائے گا، تو آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا. نہیں تو پھر آپ کل دوبارہ پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے. بنت آدم صاحبہ برطانیہ سے پوچھتی ہیں سوال، ایام حیض کے دوران نیل پالش لگانا کیسا ہے، جبکہ شوہر سے وعدہ لے لیا ہو کہ اگر میں مر گئی تو غسل کے وقت نیل پالش نکال دیں گے سر، ایسا کچھ؟ ایام حیض میں نیل پالش لگانا یہ بناؤ سنگھار کا ایک طریقہ ہے. اور جس طرح بقیہ بناؤ سنگھار کیا جا سکتا ہے، ایام حیض میں نیل پالش بھی لگائی جا سکتی ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسے اجزاء شامل نہ ہو جن کا استعمال ناجائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسے نہیں ہے تو یہ لگا سکتے ہیں. اور شوہر سے کوئی اس طرح کا وعدہ لینا بھی ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ گیا تو وہ جو غسل دیں گے وہ اتار دیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور یہ لگانا جائز تو یہ تو اس سے تو وضو نہیں ہوتا نا سر؟ یہ تو کیونکہ ایام حیض کا پوچھ رہے ہیں تو ایام حیض میں تو اس کی ضرورت نہیں. البتہ اس کے علاوہ دنوں میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر وضو نہیں ہوگا، اس وضو سے پہلے پھر اس کو اتارنا پڑے گا. مطلب نہ ہی ہو گئی نا سر، نہ ہی سمجھیے. ہم کویت سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے اگلا، کپڑے پر کتنی نجاست لگی ہو تو پورا کپڑا دھونا ہوگا؟ اگر کسی نے جتنی جگہ نجاست لگی ہوئی ہو اتنا ہی دھو کر نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی نماز؟ دیکھیے، کپڑے کو دھونے کے لیے صرف اتنے حصے کو دھونا واجب ہے جس حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے کپڑے کو دھویا جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپاک کپڑوں کو میں دھویا کرتی تھی. وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي صَوْبِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں پانی کے دھبے نظر آیا کرتے تھے. تو وہ دھبے سے مراد یہی ہے کہ وہ پورا کپڑا گیلا نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے وہ مخصوص جگہیں گیلی ہوا کرتی تھی جہاں پر نجاست لگی ہوتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو دھویا کرتی تھی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. اور درویش صاحب راول پنڈی سے سوال کر رہے ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے؟ نہیں، لازم تو نہیں ہے، البتہ سنت ہے اور باعث اجر ہے. باعث اجر ہے، بہت شکریہ. نور اسلم صاحب کا سوال ہے ابوظہبی سے، آج شامل نہیں ہو سکے گا، کل اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. بنت عبداللہ صاحبہ کا اگلا سوال جی، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر سجدے میں جا کر یہ بھول جائیں کہ یہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا، تو اس رکعت میں بھی تشہد پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد آگے ہر رکعت میں بھی صرف تشہد پڑھا جائے، یعنی کل 4 بار تشہد پڑھا جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی جائے؟ نیز کیا تیسری رکعت میں جس کے چوتھی ہونے کا بھی شبہ ہو، کیا اس میں تشہد کے ساتھ درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھی جائے گی یا نہیں؟ بڑا مغلق سا سوال ہے سر. یہ سوال جو انہوں نے بیان کیا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا مسئلہ یہ درست ہے، تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ درست ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے
کہ یہ صرف سجدے میں جا کر بھولنے کی صورت میں یہ حکم نہیں ہے کہ نماز، بلکہ اصل حکم یہ ہے کہ نماز میں کسی بھی وقت جب شک ہونے لگے کہ وہ کون سی رکعت ہے جی تو اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی غور فکر کرے. تو غور فکر سے اگر کسی ایک جانب غالب گمان ہو جائے کہ اتنی رکعت ہوئی ہیں تو پھر اسی پر فیصلہ کرے گا، اور اس صورت میں پھر سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا ہو کہ باوجود غور فکر کرنے کے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور کوئی ایک جانب غالب نہ ہو تو پھر جو منیمم رکعت میں شک ہوگا، یعنی اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو پھر 3 سمجھے، 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 سمجھے، اور پھر ہر رکعت میں قاعدہ کرتا جائے. البتہ جو درود شریف اور دعا ہوگی وہ صرف آخری قاعدہ میں کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا. تمام ناظرین سامعین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ، اور انشاءاللہ جو سوال آج پروگرام کا حصہ بنے ہیں اپلوڈ کر دیے جائیں گے پیج پہ تھوڑی ہی دیر میں. انشاءاللہ ملاحظہ کر سکیں گے آپ، اور جو لوگ کسی وجہ سے اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے تو اگر ان کا سوال اس پروگرام کا حصہ ہے تو وہ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں. تو ناظرین محترم، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.